السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب عشرت النساء چل رہا ہے اور اس کی چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ نے پہلی حدیث اس تعلق سے یہاں آج کے درس میں بیان فرمائی۔ وان اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان لی ذرة فهل علی جناح ان تشبعت من زوجی غیر الذی یؤتینی فقال المتشبع بما لم یؤت کلابس ثوبی نور، متفق علیہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ان امرأة قالت یا رسول اللہ، ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی ذرۃ، بے شک میری ایک سوتن، ذرہ سوتن کو کہا جاتا ہے، اور سوتن کو ذرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خود اپنی دوسری سوتن کو نقصان پہنچاتی ہے، یعنی وراثت وغیرہ میں جو حق ملتا ہے اس میں بڑھ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے یہ اپنی ایک سوتن دوسری سوتن کو ویسے بھی نقصان پہنچایا کرتی ہیں، تو اس بنیاد پر انہیں ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک سوتن ہے، فہل علیہ جناح، تو کیا میرے اوپر کچھ گناہ ہے؟ فہل علیہ، کیا میرے اوپر ہے؟ جناح، گناہ، ان تشبعت من زوجی، کہ میں پرتکلف سکم شیری ظاہر کروں۔ شبیہ یشبعو کا مطلب ہوتا ہے سکم سیر ہونا، اور تشبعت اسی سے ہے، تشبعو پرتکلف، یعنی دکھاوے کے طور پر اپنے آپ کو شکم سیر ظاہر کرنا، یعنی کوئی چیز ایسی ہے جو موجود نہیں ہے لیکن دکھاوے کے طور پر ظاہر کر۔ تو اس عورت نے کہا ان تشبعت من زوجی، کہ میں اپنے شوہر کی طرف سے ظاہر کروں غیر الذی یؤتینی، اس چیز کو جو اس نے مجھے دی نہیں ہے۔ تو کیا میرے لیے ایسا کرنا گناہ کا سبب ہوگا؟ یعنی میرے شوہر نے مجھے نہیں دیا ہے لیکن میں ظاہر کر رہی ہوں، سبب کیا ہے؟ سوتن کو تنگ کرنا، اسے پریشان کرنا، اور اس پر یہ ظاہر کرنا کہ شوہر مجھے تم سے زیادہ چاہ رہا ہے اور مجھے ایسی اور ایسی چیزیں دے رہا ہے جو تمہیں نہیں دی گئی ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتشبع بما لم یؤت، آپ نے فرمایا ظاہر کرنے والا ایسی چیز جو اسے نہیں دی گئی ہے، کلابس ثوبی نور، جھوٹ کا جوڑا زیبتن کرنے والے کی طرح سے ہے، یعنی ایسے آدمی کی طرح سے ہے جو سر تا پیر جھوٹ میں ملبوس ہے، جھوٹ کے کپڑے پہنے ہوئے، یعنی دھوکے باز کی طرح سے۔ یہ ایک طرح سے محاورہ ہے، اور مطلب یہ ہے یعنی ایسا آدمی دھوکے باز اور جھوٹے آدمی کی طرح سے ہے، جو جھوٹے کا گناہ ہوگا، جو دھوکے باز کا گناہ ہوگا، اس آدمی کی طرح سے ایسا آدمی ہوگا جو ایسی چیز ظاہر کر رہا ہے جو اسے دی نہیں گئی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا گناہ کا سبب، اور یہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنی سوتن کے سامنے ایسی چیز کا اظہار کرے جو اس کے شوہر نے اسے نہیں دی ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے
اپنی سوتن کے سامنے اس چیز کا اظہار کر رہی ہے، ایسی چیز ظاہر کرتی ہے جو اس کے شوہر نے اسے دی رہی ہے، تو یہ جھوٹی ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، اور جو دھوکے باز اور جھوٹے کا گناہ ہوگا وہ اس عورت کے اوپر گناہ ہوگا۔ آئی بات سمجھ؟ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ شوہر کو اگر کئی بیویاں ہیں تو ان کے درمیان میں عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائه شہرا وكانت انفقت رجله فأقام في مشروبته 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29 رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ یولی ایلان، اعلیٰ یولی ایلان سے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ایلا کرنا، اور اس کا جو معنی ہوتا ہے قسم کھانا، اے حلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائی، یعنی اپنی بیویوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آپ ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ شریعت نے 4 مہینے تک ایلا کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان میں کسی بھی طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے 4 مہینے تک دور رہ سکتا ہے، اور 4 مہینے سے زیادہ کا اسے اختیار نہیں۔ اگر وہ 4 مہینے سے زیادہ ایلا کرتا ہے تو ایسی صورت میں یا تو وہ اس بات کی وضاحت کرے کہ وہ طلاق دے رہا ہے، یا پھر قاضی شہر یا جو بھی ذمہ دار ہیں وہ اس پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ اس کو ختم کرے۔ ہاں البتہ اگر کم کا ایلا کرتا ہے، 4 مہینے سے کم، 1 مہینہ، آدھا مہینہ، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، تو ایسی صورت میں یہ جائز اور درست ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایلا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا اپنی بیویوں سے شہرن، 1 مہینے کا، 1 مہینے کا ایلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ قسم کھا لیا آپ نے کہ اب میں 1 مہینہ تک اپنی بیویوں سے، اپنی ازواج مطہرات سے دور رہوں گا۔ وَكَانَتْ انفقت رجلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں موچ آ گئی۔ انفقت رجلہ، موچ آنا، اس کا معنی ہوتا ہے یعنی آپ کے پیر میں موچ آ گئی تھی، تو موچ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا، یعنی دور رہیں گے، جائیں گے نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کئی بیویاں تھیں، ہر ایک کے گھر میں آپ کا قیام ہوتا تھا، آج ایک گھر میں، کل دوسرے گھر میں، تیسرے دن تیسرے گھر میں، اور پھر اسی طرح سے ہر عصر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنی بیویوں کے گھر میں جانا ہوا کرتا تھا۔ تو اب موچ آ گئی ہے، موچ کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی ظاہر سی بات ہے ہوگی، تو اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کر لیا کہ اب میں جاؤں گا نہیں، اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ کہتے ہیں فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروبہ، مش میم کے فتحہ کے ساتھ اور را کے ضمہ کے ساتھ، مشروبہ، اور مشروبہ کہتے ہیں بالا خانے۔ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے میں قیام فرمایا۔ 29 لیلتن، 29 رات، یعنی 29 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے میں قیام فرمایا، یعنی ایک غرفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 رات تک قیام کیے۔ ثم نزل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بالا خانے سے اتر آئے۔ فقالو یا رسول اللہ،
لوگوں نے کہا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا، جنہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا ایلا کیا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلیتا شہرن، آپ نے تو 1 مہینے کا ایلا کیا تھا۔ یہ ایک طرح سے سوال انہوں نے کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 1 مہینے کا ایلا کیا تھا اور ابھی تو 29 ہی رات ہوئی ہیں، 1 مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، اس لیے 1 دن ابھی باقی ہے۔ یہ اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقصد تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ان الشہر یکون 29 کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، یعنی قد یکون کے معنی میں ہوگا 29 کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ مہینہ 29 دن کا ہوا ہے، لہذا میں 29 دن میں آ گیا۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا ایلا کیا، اور ایلا کرنا اپنی بیویوں سے اگر کسی وجہ سے دوری اختیار کرنا ہے تو ایسا کرنا جائز اور درست ہے، لیکن یاد رہے اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت شریعت میں رکھی گئی ہے وہ 4 ماہ کی ہے۔ 4 ماہ سے زیادہ کا ایلا صحیح اور درست نہیں ہوگا، البتہ اس سے کم کا ایلا کرنا یہ صحیح ہے، اس سے کم کا ایلا کرنا یہ صحیح ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو ایلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں موچ آ گئی تھی۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی کہ ایلا کرنے کا جو سبب تھا وہ پیر میں موچ کا آنا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخل ابو بکر یستاذن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم یؤذن لأحد منهم قال فأذن لأبي بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدخل ثم اقبل عمر فاستاذن فأذن له الى آخر الحدیث۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں دخل ابو بکر، کہتے ہیں دخل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، یستاذن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت طلب کرتے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے کمرے میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہوئے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں فوجد الناس جلوسا ببابہ، تو انہوں نے لوگوں کو بیٹھے ہوئے پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، یعنی ابو بکر آئے اجازت طلب کیا لیکن لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے، بہت سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، لم یؤذن لأحد منہم، ان میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں دی گئی، یعنی یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ قال، راوی کہتے ہیں فأذن لأبی بکر، تو اجازت دے دی گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا فأذن لأبی بکر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ابو بکر کو، یا اجازت دے دی گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فدخل، پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، ثم اقبل عمر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فاستاذن، انہوں نے بھی اجازت طلب کی، فاذن لہ یا فاذن لہ، انہیں اجازت دے دی گئی، لہو یعنی انہیں اجازت دے دی گئی، حضرت عمر کو بھی اجازت دے دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ۔ اس
کے بعد کہتے ہیں فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسن، پس انہوں نے پایا، وجدہ کا فاعل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس انہوں نے پایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جالسن بیٹھے ہوئے، حولہ نساؤہ آپ کے ارد گرد آپ کی بیویاں تھیں، ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہوئی تھی وہاں، واجمن حزینن، واجمن اے حزینن غمگین، یہ حال واقع ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں مفعول ہے اس سے حال واقع، یعنی آپ کو پایا اس حال میں کہ آپ کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھی غمگین، ساکتن خاموش، ساکتن خاموش پایا، قالا حضرت عمر نے کہا اپنے نفس میں، آئی بات میں، یعنی انہوں نے کہا، حضرت عمر نے کہا فَقُلْتُ قَالَ فِي نَفْسِي، یعنی اپنے دل میں انہوں نے کہا، حضرت عمر نے اپنے دل میں بات کہی، فَقُلْتُ کہ میں کہوں گا، میں نے کہا، بعض روایات میں قالا ہی ہے صرف، اور بعض روایات میں یہاں جو ہے فَقُلْتُ کے الفاظ ہیں، یعنی میں نے کہا، اور میں نے کہا کا مطلب کون ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کہ میں نے کہا لَأَقُولَنَّ شَيْئًا، کہ میں ضرور بضرور ایسی بات کہوں گا، لَأَقُولَنَّ کہ میں ضرور بضرور کوئی ایسی بات کہوں گا، اُضْحِكَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساؤں گا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ جائے گی، غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو اب ایسی کوئی بات کہوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ جائے، فقالا تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو رأیت بنت خارجہ سألتنی النفقہ، کہ اگر میں دیکھتا بنت خارجہ سے مراد کون، یعنی ان کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر میں بنت خارجہ یعنی اپنی بیوی کو دیکھتا، سألتنی نفقہ، مجھ سے نفقے کا سوال کر رہی ہے، فقمت الیہا، تو میں اس کی طرف کھڑا ہوتا، ووجعت عنقہا، اور اس کی گردن مروڑ دیتا، یعنی اگر میں اپنی بیوی مجھ سے اس طرح کا سوال کرتی اور نان و نفقے کا مجھ سے سوال کرتی تو میں اس کی گردن کو مروڑ دیتا، وجع باب فتحہ سے وجعت وائل متکلم کا صیغہ ہے، میں اس کی گردن کو مروڑ دیتا اگر میں پاتا کہ مجھ سے وہ نان و نفقے کا سوال کرے، یہاں مراد یہ ہے یعنی میری طاقت سے زائد نان و نفقے کا سوال کرتی، ورنہ نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہوتی ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کا انتظام بیوی کے لیے کریں، لیکن یہاں مراد ہے یعنی طاقت سے زائد جو ہے نہیں اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، وقال، اور آپ نے فرمایا، ہن حولی کما ترا، یہ یعنی ازواج مطہرات کی طرف اشارہ ہے، ہن یہ ساری بیویاں ازواج مطہرات، حولی میرے ارد گرد، کما ترا جیسا کہ تم دیکھ رہے، یہ جو بیٹھی ہوئی ہے میرے ارد گرد جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، یس النی، یہ مجھ سے سوال کرتی ہیں، النفقہ، نفقے کا، یہ مجھ سے سوال کرتی ہیں نفقے کا۔ فقام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یجع عنقہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھے، یجع عنقہا، ان کی گردن کو مروڑنے لگے، مروڑتے ہوئے ان کی گردن پکڑ لی اور مارنا شروع کیا۔ وقال عمر الی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کی طرف بڑھے۔ حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ یجعو عنقہا، ان کی گردن کو مروڑتے ہوئے، ان کو مارتے ہوئے گردن۔ کلاہما یقولو، دونوں کہہ رہے تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کہہ رہے تھے، گردن بھی پکڑے ہوئے ہیں اپنی اپنی بیٹیوں کی، اور مروڑ رہے ہیں اسے، اور کہہ رہے ہیں تسألین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سوال کر رہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما لیس عندہ، اس چیز کا جو آپ کے پاس نہیں ہے، ایسی چیز مانگ رہی ہو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ گویا کہ ان دونوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے، آپ کے اختیار میں ساری چیزیں نہیں ہیں۔ آئی بات سن میں؟ تو آپ نے فرمایا، دونوں کہہ رہے تھے تم ایسی چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ فقلنا، انہوں نے کہا، یعنی حضرت عائشہ اور حفصہ اور اسی طرح سے دیگر ازواج مطہرات جو ہوں گی، انہوں نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، لا نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ابدا، کہ ہم نہیں سوال کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کسی بھی چیز کا، لیس عندہ، جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ یعنی آج کے بعد ہم کوئی بھی ایسی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگیں گے جو آپ کے پاس موجود نہیں۔ ثم اعتزلہن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوری اختیار کر لی، یعنی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری اختیار کر لی، یعنی ان سے ایلا کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شہرن، ایک مہینے کا، او 29 یا 29 دن کا، 29 دن کا، یہ راوی کو شک ہے، یعنی ایک مہینے کا یا 29 دن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کر لیا، یہ دوری اختیار کر لی۔ ثم نزلت هذه الآیت، پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کہتے ہیں پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الآیہ یا ایوہ النبی قل لازواجک، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، حتی بلغ للمحسنات منکن اجرا عظیما، یہاں تک کہ وہ پوری آیت پڑھی جس میں ہے حتی بلغ للمحسنات منکن اجرا عظیما، یعنی اجرا عظیما تک آیت اتری۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ ہے آیت میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کیا کہہ دو کہ اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو، اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں اس میں سے کچھ دے دوں اور پھر میں تمہیں اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میرے پاس، میں اس میں سے کچھ تمہیں فائدے کے طور پر دے دوں اور پھر میں تمہیں جدا کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، اور اگر تم اللہ رب العالمین کو چاہتی ہو، یعنی اس کی رضامندی، اس کا دیدار چاہتی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی، اس کے رسول کو چاہتی اور آخرت کی زندگی چاہتی، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ، تو بے شک اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے للمحسنات، محسنات کے لیے،
نیک عورتوں کے لیے من کننا تم میں سے اجرن عظیمہ بڑا اجر، یعنی اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی اور آخرت کی زندگی چاہتی ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے، اختیار دیا گیا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں کے تعلق سے کہ اگر وہ بیویاں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو رہیں، اور اگر نہیں رہنا چاہتی ہیں تو تھوڑی سی دنیاوی زندگی کا سامان لے کر جدا ہو جائیں اور جہاں چاہیں وہ رہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ آیت تخیر نازل ہو گئی۔ کہتے ہیں راوی کہتے ہیں فبدا بعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی بعائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ فقال، آپ نے کہا یا عائشہ، اے عائشہ، انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، انعرض علیکا، کہ میں تمہارے پاس پیش کروں، تمہارے اوپر پیش کروں، امرن، ایک معاملے کو، انعرض، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے اوپر ایک معاملے کو پیش کروں، احب، میں پسند کرتا ہوں، اللہ تعجلی، کہ تم جلدی نہ کرو، فیہ، اس میں، یعنی تم اس معاملے میں جلدی نہ کرو، حتی تستشیری، اب اوائی کی، یہاں تک کہ تم مشورہ کر لو اس معاملے میں اپنے والدین سے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی، تو اس ناحیے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا ہو سکتا ہے یہ لڑکپن کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ کر لیں، اس بنیاد پر اپنے والدین سے مشورہ کرو، جو بھی تمہیں کرنا ہے اس تعلق سے اپنے والدین سے مشورہ کرو۔ قالت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وما ہوا یا رسول اللہ، وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فتلا علیہا الآیت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ آیت کریمہ تلاوت فرما دی، یہ یعنی آیت تخیر کہ ازواج مطہرات کو اختیار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قالت، انہوں نے کہا، افیک یا رسول اللہ استشیر ابویا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سلسلے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی، یعنی آپ کے تعلق سے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں۔ مشورہ تو اس چیز میں کیا جاتا ہے جس میں شک و شبہ ہو، یہاں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ کے تعلق سے میں مشورہ کروں گی اپنے والدین سے، بل اختار اللہ و رسولہ، بلکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول، والدار الآخرہ، اور آخرت کی زندگی کو، آخرت کے گھر کو میں نے اختیار کر لیا، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر ہی کو مجھے چننا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں میں اپنے والدین سے مشورہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت عائشہ نے کہا، وَأَسْأَلُكَ، اور میں آپ سے سوال کرتی ہوں۔ ایک وعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا، اللہ تخبر امرأۃ من نسائک، کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کو خبر نہ دیں، بالذی قلت، اس کی جو میں نے کہا ہے، یعنی جو بات میں نے کہی ہے اس کی آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کو خبر نہ دیں، یعنی آپ کی بیویاں اس تعلق سے پوچھیں گی، اور یہ پوچھنا عام طور سے اس وجہ سے ہوگا کہ بھئی انہوں نے کیا کہا ہے تو مشورہ کرنے میں آسانی ہوگی، ایک نے کہہ دیا ہے تو آسانی سے اس کو دہرا دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسألنی،
ان میں سے امرات منہن ان میں سے کوئی عورت مجھ سے سوال نہیں کرے گی الا اخبرتھا مگر اس کو میں بتا دوں گا. یعنی اگر کوئی عورت مجھ سے سوال کرے گی، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان میں سے عورت مجھ سے سوال کرے گی تو میں بتلاؤں گا، اگر نہیں کرے گی تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا. لیکن اگر کوئی عورت ان میں سے سوال کرتی ہے اخبرتھا تو میں اس کو پھر بتاؤں گا، یعنی پھر میں چھپاؤں گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ پوچھ رہی ہے تو اس لیے کہ آسانی ہو جائے مشورہ کرنے کے سے متعلق کہ عائشہ نے کیا کہا ہے، تو یہ آسانی اس کو میں پہنچاؤں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ میں اس کو نہ بتاؤں. ان اللہ لم یبعثنی معنتا، اللہ رب العالمین نے مجھے نہیں بھیجا ہے معنت بنا کر، معنت رنج پہنچانے والا. مجھے اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا ہے کہ میں رنج پہنچاؤں. ولا متعنتا، اور نہیں اس خود کو رنج پہنچانے والا مجھے بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کسی دوسرے کو رنج پہنچانے والا. معنتاً مطلب کسی دوسرے کو رنج پہنچانے والا، اور متعنتاً مطلب خود کو رنج پہنچانے والا. تو مجھے اللہ رب العالمین نے معنت بنا کر نہیں بھیجا، یعنی کسی دوسرے کو رنج پہنچاؤں یہ مجھے نہیں اللہ رب العالمین نے بنایا، اور نہ ہی خود کو میں رنج پہنچاؤں یہ اللہ رب العالمین نے مجھے بنایا. ولیکن بعثنی معلما ميسرا، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آسانی کرنے والا بنا کر مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ ایک لمبی اور اہم حدیث یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی. اس حدیث میں کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں. اس حدیث میں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اگر قاضی امام کسی معاملے کو لے کر لوگوں سے کٹ کر بیٹھ جاتا ہے بعض مسائل کو حل کرنے کے لیے، اگر اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز اور درست ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا. آئی بات میں؟ اسی طرح سے اس حدیث میں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا ضروری ہے، اور اجازت طلب کرنے کے لیے چاہے کوئی دوست ہو یا کوئی عام آدمی ہو، سب کے لیے اجازت طلب کرنا لازم اور ضروری ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اجازت طلب کر رہے ہیں. آئی بات سن. اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو اگرچہ وہ بڑی کیوں نہ ہو گئی ہو اور اس کا مستقل اپنا گھر ہو کیوں نہ ہو گیا ہو، پھر بھی وہ ادب کے طور پر اسے شرزنش کر سکتا ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس قدر دور تھے. دنیا کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وافر مقدار میں موجود نہیں تھی. اسی وجہ سے نا ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی ضرورت پڑی، کیونکہ آپ دنیا سے کٹ کر میں اللہ رب العالمین کا زہد و تقوی اختیار کیے ہوئے. اسی طرح سے اس حدیث میں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اگر بیوی نان و نفقے کا زیادہ کا مطالبہ کر رہی ہے تو ایسی صورت میں اس سے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے. یعنی ایسی چیز کا وہ مطالبہ کر رہی ہے جو شوہر کے پاس نہیں ہے، اسے غم میں کر رہی ہے، غم میں مبتلا کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں
شوہر کو اختیار ہے کہ اگر وہ اسے جدا کرنا چاہے تو جدا بھی کر سکتا ہے، اسے اختیار دینا چاہے کہ بھئی تم نہیں رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، تم اپنے جیسے چاہو ویسے اپنی زندگی گزارنا چاہو ویسے گزار لو۔ یہ حدیث بھی اس تعلق سے بھی اس حدیث میں دلالت موجود ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی اس حدیث میں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ شوہر کو اپنی بیویوں سے متعلق کہ وہ اس سے علیحدہ رہنا چاہتا ہے تو اسے اختیار ہے، آئی بات میں۔ اور یہ جو اختیار شوہر کی جانب سے ہوگا یہ طلاق نہیں ہے، اس بات کا بھی اس حدیث میں ثبوت ہے، یہ طلاق نہیں ہے، کیونکہ بعض روایات میں اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دوری اختیار کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا بلکہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں دی ہے، آئی بات میں۔ ہاں، تو یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے کہ اختیار دینا یہ طلاق نہیں ہے۔ اور ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور اسی طرح سے شافعی، احمد بن حنبل اور اسی طرح سے بہت سارے علماء کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے، جبکہ کئی حضرات کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ اختیار دینا ہی یہ طلاق ہے۔ اختیار دینا یہ کیا ہے؟ یہ طلاق بائن، ایک طلاق ہو گئی اور اس سے شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ہو گئی، جس میں حضرت علی ہیں، زید بن ثابت ہیں، حسن بصری ہیں اور لیث ہیں، یہ سارے لوگ اسی بات کے قائل ہیں کہ اگر شوہر نے اختیار دیا ہے تو یہ ایک طلاق ہو جائے گی، یہ طلاق شمار کی جائے گی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ طلاق نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار دیا لیکن اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں کہا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعلق سے آپ سے سوال کیا تو آپ نے کہا کہ نہیں، طلاق نہیں دی ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث اس بات کو دلالت کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایلا کیا تھا وہ ایلا اپنی بیویوں کے نان و نفقے کے مطالبے کی وجہ سے تھا، یعنی بیویاں جو ہیں آپ سے نان و نفقہ کا مطالبہ کر رہی تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے ایلا کیا تھا۔ جبکہ اس سے پہلے جو روایت گزری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ایلا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تھا کہ آپ کے پیر میں موچ آ گئی تھی۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یا تو یہ کہ متعدد واقعات اس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے، یعنی 2 واقعات کم از کم پیش آئے، ایک دفعہ آپ نے ایلا کیا وہ پیر میں موچ آنے کی وجہ سے، اور دوسرا ایلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نان و نفقے کے مطالبے کی وجہ سے کیا، آئی بات سمجھ۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے یہ دونوں واقعات قریب قریب پیش آئے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا اس وجہ سے کیا اور کسی نے یہ سمجھ لیا کہ ایلا جو ہے پیر میں موچ آنے کی وجہ سے ہے، اور کسی راوی نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایلا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے نان و نفقے کے مطالبے کی وجہ سے کیا ہے۔ بہرحال یہ بھی ممکن ہے دونوں واقعات قریب قریب پیش آئے ہوں اور دونوں ہی اس کا سبب بنے ہوں۔ آئی بات سمجھ؟ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کیونکہ پہلے ہی لمبی ہو چکی ہے، اس بات کی ایک اور حدیث ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کو آئندہ پیش کیا جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔